میں نے جن حالات میں نکاح کیا خدا کرے کسی دشمن کو بھی ایسے حالات دیکھنے نہ پڑے، یہ کہہ کر ارشاد بھٹی نے اپنے دوسرے نکاح کی انتہائی جذباتی کہانی سنا دی۔ ساتھ ہی یہ بھی کلیئر کیا کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، شادی نہیں، کیونکہ رخصتی ابھی باقی ہے۔ لیکن آخر انہوں نے پہلی بیوی کی وفات کے بعد نکاح کیوں کیا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ایسا کیا ہو گیا تھا کہ انہیں یہ نکاح کرنا پڑا، ان سمیت بہت سارے سوالوں کے جواب دیے ارشاد بھٹی نے۔ انہوں نے کیا کہا یہ تفصیل سے بتلائیں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کر لیں، جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے آپ گھنٹی بجا دیں۔ تو دوستو، ارشاد بھٹی کا کہنا ہے کہ وہ بہت چھوٹے تھے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور پھر ان کے والد نے دوسری شادی کر دی تھی، لیکن ان کی والدہ نے بہت ظلم ڈھائے ان پر، بہت برا سلوک کیا ان کے ساتھ، کبھی ماں جیسا پیار نہ دیا انہوں نے، بلکہ بجائے پیار کی اذیتیں دیتی تھی انہیں، اور پھر ان کے والد فوت ہو گئے، اس لیے انہیں زندہ رہنے کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا پڑا۔ مطلب انہوں نے ماں کے مرنے کے بعد انتہا سے زائد برا وقت دیکھا، اور پھر جو صدمہ انہوں نے بچپن میں اٹھایا وہی صدمہ ان کے بچوں کو بھی اٹھانا پڑا۔ ماں مر گئی، ان کے بچوں کی بھی۔ ارشاد بھٹی نے کہا کہ اگرچہ ان کے بچے اتنی چھوٹی عمر میں ماں سے محروم نہیں ہوئے کہ جتنی چھوٹی عمر میں وہ خود اپنی ماں سے محروم ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہیں ماں کی ضرورت تھی، وہ اس لیے کہ اجڑ گیا تھا ان کا گھر، ان کے ماں باپ ہیں ہی نہیں، بھائی بہن کی اپنی فیملی ہے، ایسے میں ان کا گھر آخر سنبھالتا تو کون سنبھالتا، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ مگر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ کہیں انہیں کوئی ایسی لڑکی نہ مل جائے کہ جو ان کے بچوں سے وہی سلوک کرے کہ جو ان کی سوتیلی والدہ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے سماراج کا انتخاب کیا، کیونکہ سماراج ان کی بہترین دوست اور ایکس کولیگ ہے۔ ان کی پہلی اہلیہ کی وفات کے بعد انہوں نے ہی سنبھالا تھا انہیں اور ان کے بچوں کو بھی، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا انہوں نے ان کا اور ان کے بچوں کا۔ مگر انہوں نے سماراج کو کہا تھا کہ دیکھو، بس یہی خواہش ہے کہ میرے بچے انکمفرٹیبل نہ ہوں، اس لیے 4 ماہ میرے بچے ساتھ رہے سماراج کے، اور جب بچوں نے ایڈجسٹ کر لیا سماراج کے ساتھ تو اوکے کہہ دیا میں نے، اور پھر انتہائی سادگی سے ہمارا نکاح ہوا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رخصتی اور ولیمے کی بھی تاریخ دے دی ہے بچوں نے، اب ان کی دی گئی تاریخ پر ولیمہ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد بھٹی نے یہ بھی بتلایا کہ سماراج انہیں دین کی طرف لے آئی ہیں، انہیں نماز کی تلقین کرتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے بھی ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں، وہ بہت سی بری چیزوں سے بچا رہی ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ ارشاد بھٹی نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں دوسری شادی کا اتنا ہی شوق ہوتا تو بیوی کی وفات کے فوراً بعد وہ دوسری شادی کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ 1 سال پہلے یورپ کے ٹور پر ایک خاتون نے انہیں نکاح کی آفر کی تھی، کہا تھا کہ بھلے کوئی تعلق نہ رکھنا پر شادی کر لو۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیوں، اس کا تمہیں کیا فائدہ؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی فین ہوں، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، مجھ سے شادی کے بعد آپ کو یورپین کنٹری کا پاسپورٹ مل جائے گا، یوں آپ اور آپ کے بچے سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی تھی۔ خیر، ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ انہوں نے کبھی کسی کی ذاتی زندگی پر کوئی تنقید نہیں کی، یوں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان پر بھی تنقید نہ کی جائے۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ دوسرے نکاح کی وجہ سے ارشاد بھٹی پر ہونے والی تنقید درست ہے یا غلط، اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔